انجینئر محمد علی مرزا پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور سنت پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، یہ کوئی کسی دوسرے شخص کی اگر بات ہو رہی ہو، کسی کہانی، کسی پرانی روایت کی، اب یہ نیپال کی کہانیاں ہیں نہیں، یا کسی پرانے بابا جی جس کا پتہ نہیں کون ہے اس کے کوئی قصہ شعر شاعری سنا کے سر کے درد کا آرام آئے، تو اس طرح کی چیزیں تو ہے نہیں۔ اب میں آپ کو ذرا بتاؤں، جب پچھلے سال میں نے انجینئر محمد علی مرزا سے ملاقات کی، انٹرویو بھی کیا اردو پوائنٹ کے لیے، بلکہ میں کوشش کروں گا وہ لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دوں، وہ آپ نے شاید دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہوگا تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس انٹرویو کے بعد مجھ سے بڑے سوالات لوگوں نے کیے کہ انجینئر علی مرزا ہے کون، کہاں سے فنڈ آتا ہے، یہ کون سپورٹ کر رہا ہے، یہ کس کی طرف سے پلانٹیڈ ہے، یہ بندہ کیسا ہے، یہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے، کتنے پیسے ہیں، کتنے ڈالے ہیں۔ میں نے جو دیکھا میں نے وہ بتایا۔ میں نے اپنی پرانی یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھیے گا، جس میں نے لکھا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا سے میری ملاقات کیسے ہوئی، تو اس میں نے سارا کچھ بتایا ہے کہ ان کی تو مانیٹائزیشن بھی نہیں ہے، اکیڈمی تب بہت ہی خیر اب نئی جگہ پر آئے ہیں، وہ بھی شاید کسی دوست نے مہربانی کی۔ اور اس کے بعد ایک سوال مجھ سے اور پوچھا جاتا تھا کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ کس کے ایجنڈے پہ کرتے ہیں۔ میرے پاس سمپل سا جواب، بھائی قرآن اور سنت۔ وہ بندہ قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی ریفرنس دے تو ہم اس پر اعتراض کریں۔ اگر علی مرزا، میں نے جتنے ان کے ویڈیوز دیکھی ہیں یا جتنا بھی کانٹینٹ دیکھا ہے، اس میں تب اعتراض کروں جب وہ کوئی کہانی سنائیں، کوئی ایسی روایت بیان کریں یا خود سے ایزمپشنز بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا میں یہ سوچتا ہوں۔ بھائی وہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم سے ہی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ کوئی چیز غلط کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے تو پھر وہ اس ریفرنس پر ہمیں خدا نخواستہ جانا چاہیے، یا جس کو شک ہے تو پھر اس پر بات کرنی چاہیے، یا اس پر کوئی بین لگائیں یا اس پہ خدا نخواستہ کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرے۔ جس طرح سے علی مرزا کے بھی خود کے بھی الفاظ ہیں کہ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ مذہب پر میں بات نہیں کرتا اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا، نہ میرا اتنا علم ہے، لیکن یہ جو آج سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہیں تو میں مجبور ہوا کہ میں کچھ ایکسپیرینسز شیئر کروں۔ اور دوسری بات میں یہاں پر ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ علی مرزا ایک ایسا شخص ہے کہ جب میں نے سوچا چند علماء کرام کے انٹرویوز کرنے کے لیے، اور مختلف مکاتب فکر تھے، میں کسی ایک باؤنڈری کی طرف نہیں جاتا تھا، کوشش کرتا تھا سب کو ایز اے جرنلسٹ سب سے بات کروں۔ صرف 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے دھڑلے سے کہا کہ ہاں انٹرویو کریں، ورنہ آئیں بائیں شائیں، بھائی میں تو ایک کم علم سا بندہ ہوں، مجھ سے اتنا گھبرا رہے ہو۔ کسی نے کہا نہیں جی علامہ صاحب تو ابھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، نہیں ابھی تو وہ دعوت پہ جا رہے ہیں، سوری ٹو سے اگر میں کسی کو ہرٹ کر رہا ہوں، نہیں جی ابھی تو وہ بہت مصروف ہیں، نہیں ابھی تو انہوں نے تبلیغ کرنی ہے۔ تو بھائی یہ بھی تو تبلیغ تھی، میڈیا کے ذریعے آپ سے چند سوالات پوچھتے، آپ کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو جاننے کا موقع ملتا۔ صرف 2 لوگ تھے، جس میں پہلا نام علی بھائی، انجینئر علی مرزا کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے دھڑلے سے کہا آئیں، میں گیا، انہوں نے کوئی مجھ سے نہیں پوچھا بھائی کس قسم کے سوالات ہوں گے، کچھ نہیں پوچھا۔ دوسری جو مذہبی شخصیت تھی، ان کا میں نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ ایک تو نام سے آپ مسلک نکال لیں گے، دوسری بات یہ کہ چونکہ ان کا انٹرویو آن ایئر نہیں ہو سکا تھا کسی ٹیکنیکل وجہ سے، تو پھر اس پر ڈیبیٹ کرنا فائدہ نہیں ہے، ورنہ جس سے بھی میں نے بات کی ہیلے بہانے کی ہیں، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، ان کی بھی لاج رکھ رہا ہوں۔ بلکہ ایک نے تو کہا کہ بھائی ہم تو انٹرویوز کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بس ذکر اللہ کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر آلریڈی ان کے بڑے فالورز ہیں، تو ہم بھی یوٹیوب پر ہی انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر یہ کچھ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز میں نے سمجھی ہے علی مرزا کی، کہ وہ کسی مسلک کا وکیل نہیں بنتا، اور اسی وجہ سے ان کے خلاف اب یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، اور وہ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا جس گروپ سے تعلق ہوتا ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم اس لیے ڈیفینڈ کرتے ہیں نہیں بھائی نہیں، اپنی چیز کو، جیسے پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے وہاں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بھی ایسی ہی ہے، زیادہ چھیڑنی نہیں چاہیے چیزیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور علی بھائی کے لیے بھی میرا ایک میسیج آخر میں یہ ہے کہ آپ سے لوگوں کو بڑی توقعات ہیں، اور جو مسالک میں خرابیاں خامیاں ہیں کیا آپ ان کو دور کر رہے ہیں، اور جو حقیقی اسلام ہے جو تفرقے سے منع کرتا ہے، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اس پر آپ عمل پیرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بھی امیدیں کرتے ہیں۔ تو ایک جو
جس قسم کا ڈر یا خوف لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی نئے مسلک کی بننے کی تیاری ہے، تو بس یہ نہ ہونے دیجیے گا، کوئی نیا مسلک نہیں بنانا آپ نے، کیونکہ آپ نے مسلکوں کی نفی کی ہے تو آپ کو نیا مسلک نہیں بنانا۔ یہ نہ ہو نا وہ قرض اتارو ملک سنوارو، اسی طرح سے آپ قرض اتارتے اتارتے مزید مقروض نہ ہو جائیں، تو ایسا نہ ہو۔ تو باقی حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے وہ آپ کا حریف بھی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے 100 اختلافات کیوں نہ ہوں۔ میری اس بات کا آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آج تک میں نے کبھی علی مرزا کے حق میں یا خلاف بات نہیں کی، لیکن آج مجھے کرنی پڑی، اور اس کی وجوہات صرف اور صرف یہ جو ٹرینڈنگ چیزیں چل رہی ہیں اسی کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔